क्लास चहारम صفحہ نمبر 75 میں کیا بنوں گا یہ پڑھیں گے. تلفظ سیکھیے پروننسیشن. بولا بالا، شیدا، رستم، بہادر، دلاور، رہبر، ارسطو، سکندر. ٹھیک ہے، یہ کچھ الفاظ ہے اس میں خاص. مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بولا بالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے ہی کا شیدا نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو. نظر بھی سے نہیں آ رہا. میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا. میں پڑھ لکھ کر اوروں کا رہبر بنوں گا، ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا. سبق نیکوں کی مجھے یاد ہوں گی، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گی. میں بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے. سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بلائی ہر ایک سے کی جاؤں گا میں. مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں. نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز دلانے کی باتیں کروں گا میں، بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا. میں لکھتا رہوں گا، میں پڑھتا رہوں گا، ترقی کے ذریعے پہ چڑھتا رہوں گا. حفیظ جالندری کی یہ شعر ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، اب مشق نئے الفاظ. اس میں جو الفاظ شیدا، شوقین. ان شیدا کا جو معنی ہے شوقین ہے. یہ لفظ اگر آ جائے تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ اس لفظ کا جو معنی ہے وہ ہے شوق یا شوقین. اچھا جی، رہبر کا معنی ہے راستہ دکھانے والا. وہ کہتے ہیں نا فلاں ہمارا رہبر ہے، یعنی رہبر کا مطلب راستہ دکھانے والا. اچھا، ہنر کسے کہتے ہیں؟ ہنر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کاریگری کو. کوئی کاریگری ہو، اوکوپیشن ہو، پیشہ ہو، کاریگری کو ہنر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے شاد کا معنی ہے خوش ہو، کترانا مطلب راستے سے بچ کر نکلنا. تو یہ کترانا جو ہے نا راستے سے بچ کر نکلنے ایک سائڈ پر. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ہے یہ کیا لکھا ہے آگے نظر نہیں آ رہی، کیا ہے؟ ہاں کیا چیز؟ زینا. اچھا سیڑھی. ٹھیک ہے، سیڑھی تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، وہ ہے یہ جس بندہ اوپر جاتا ہے. اچھا، یہ ہو گیا. یہ آپ نے کیا سمجھا؟ اس کو چھوڑ دیں اور نیچے آ جائے. یہاں مل کر بات کریں. یہ کچھ الفاظ لفظوں کا کھیل ہے، اس کو بھی یہاں آ جائے. آپ قواعد سیکھیے، قواعد پہ آ جائے. قواعد سیکھیے. درج ذیل جملے غور سے پڑھیں. پانی لاؤ، کھانا کھاؤ، مت دوڑو، نہ بول. پہلے دو جملوں میں کام کا حکم دیا گیا ہے. جس فعل میں کام کا حکم دیا گیا ہو فعل امر کہلاتا ہے، امپیریٹیو سینٹینس جس کو ہم کہتے ہیں. بعد کے دو جملوں میں کسی کام سے منع کیا گیا ہے. جس فعل میں کسی کام سے منع کیا جائے یا روکا جائے اسے فعل نہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. درج ذیل الفاظ سے فعل امر اور فعل نہیں کی جملے آپ بنائیں. میں بولوں گا، آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس سے فعل امر نہیں بنانا ہے. لکھنا بنائے، اس سے فعل امر بناؤ. لکھو اور فعل نفی یہ میں نہ چھوڑ دو، مت لکھو، نہ لکھو، بس اتنا ہی. پڑھنا، پڑھنا یہ مت بولو نا، یہ پڑھو، بس پڑھو. یہ تو پھر یہ پڑھو، یہ تو پھر یہاں ہم امر کی بات کریں، یہاں اسم اشارہ کی بات تو نہیں نا کہ یہ پڑھو. ٹھیک ہے نا. اچھا، سونا. ہلو، سونا. ٹھیک ہے. اٹھنا. اور نفی کس طرح ہوگی؟ نفی فعل نہیں. اور نکلنا. اچھا جی، اچھا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، چلو یہ تو فعل نفی اور فعل نہیں والی وہ بات تھی. ٹھیک ہے.
اب آپ آ جائے زیبا کی پڑوسی، یہ والی سبق ہے زیبا کی پڑوسی، ٹھیک ہے. یہاں آ جائے زیبا کی پڑوسی، تلفظ سیکھیے. جبرائیل، ہمسائے، سلوک، تنگ دست، تعاون، رنج، ذبح، یہ کچھ الفاظ ہیں نئے، یہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے. صبح سویرے دروازے پر دستک ہوئی، یعنی کھٹکھٹایا، نوک کیا. زیبا نے دروازہ کھولا. سامنے کھڑی لڑکی نے پہلے سلام کیا، پھر کہنے لگی میرا نام جمیلہ ہے، ہم لوگ رات کو سامنے والے گھر میں آئے ہیں، میں آپ کی امی سے ملنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے نا. زیبا جمیلہ کو اپنی امی کے پاس لے گئی. زیبا کی امی نے جمیلہ کو خوش آمدید کہا، پھر کہنے لگی آپ لوگ نئے آئے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائے. جمیلہ نے کہا جی چچی، میں اس سلسلے میں آئی ہوں، ہمارا پورا سامان ابھی نہیں پہنچا، ہمیں کچھ برتن چاہیے. زیبا کی امی نے اسے برتن دیے. جب وہ جانے لگی تو کہا بیٹی اپنی امی کو بتائے کہ آج کا ناشتہ ہم تیار کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. پھر زیبا کی امی نے جلدی پراٹھے اور آملیٹ تیار کی، چائے بنا کر ترماس میں ڈالی. زیب اور اس کی بہن زارا ناشتہ لے کر اس کے گھر گئی. واپس آ کر زیبا کہنے لگی امی جان، جمیلہ نے تو صرف برتن مانگے تھے، آپ نے انڈے پراٹھے بنائے اور چائے بھی تیار کر لی. زیبا کی امی نے کہا یہ لوگ نئے آئے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جب لوگ جاتے ہیں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، ابھی ان کا پورا سامان نہیں پہنچا اور انہیں تھکاوٹ بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اچھا، زیبا کی کہنے لگی امی جان لیکن ان کے ساتھ نہ تو ہمارا کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی جان پہچان. آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا جی. امی جان نے کہا بیٹی یہ ہماری پڑوسی ہیں، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے. زیبا یہ سن کر کہنے لگی امی جان نیک سلوک سے کیا مراد ہے؟ امی جان نے کہا آپ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے احترام کرے، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے، اس کی خیر و عافیت معلوم کرے، پڑوسی کے ہاں بیجے. اس کا سبب سے زیادہ مستحق وہ ہے جس کی گھر کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ وہ قریب ہو. زیبا حیرت سے بولی امی جان پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. امی جان بولی مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ انہوں نے بکری ذبح کی اور غلام کو ہدایت کی کہ وہ سب سے پہلے گوشت پڑوسی کے ہاں پہنچائے. غلام نے کہا وہ تو یہودی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہودی تو کیا ہوا، وہ ہمارا پڑوسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کے متعلق مسلسل تاکید کی. زیبا بولی امی جان آئندہ میں جمیلہ اور اس کے گھر والوں کا خاص خیال رکھوں گی. انشاءاللہ امی جان کہنے لگی یہ نہ صرف جمیلہ اور اس کے گھر والوں کا بلکہ ہمیں تمام پڑوسیوں کا خیال وہ رکھنا چاہیے. سمجھ آ گیا یہ؟ اب آپ آ جائے نئے الفاظ مشق پر آ جائے. الفاظ و معانی. دستک معنی دروازہ کھٹکھٹانا، ہمسایہ پڑوسی، اجنبی بیگانہ ناواقف پردیسی، کیفیت حالت، خبرگیری یعنی خیریت معلوم کرنا، تیمارداری بیمار کا حال پرسان وغیرہ پوچھنا،